فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال القرآن المجيد بل علموا جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء جديد أئذا متنا وكنا ترابا ذلك لكم بعيد قد علمنا ما تنقصون منهم وعندنا كتاب مبين بل كذبوا بالحق لما جاءهم في يوم الدين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ولا تنقلون ولا تنقلنا وأتينا رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج كريم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الأسير والنخل باسقات لها كلم نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فأخويه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا
عزیز طلبا، دینی بھائیوں، بزرگوں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں یہ منزل من اللہ دین ہے۔ اس کی ساری چیزیں، اس کے اصول اور قوانین، اس کے قوانین سب منزل من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا اور اس دین کو پھیلانے والے اور اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جن لوگوں نے اس دین کو اخذ کیا اور سیکھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ صحابہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کیا اور اسے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، اور وہی لوگ اس دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ عزیز طلبا، آج یہ فیس بک اور سوشل میڈیا، واٹس ایپ، اس کی وجہ سے بعض علمی باتیں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ فوائد میں یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو پہلے عام لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ عام لوگ علمی بہت سارے مباحث سے ناآشنا رہتے تھے، آج اس کی وجہ سے علمی باتیں عام لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ جانیے کہ بعض علمی باتیں لینے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے علم اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اعلیٰ جماعت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فہم و فراست کی ضرورت ہے، بصارت اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ بعض علمی باتیں کم فہم لوگوں میں، کم علم لوگوں میں جاتی ہیں تو ان کا معنی اور مفہوم غلط ہو جاتا ہے، باتیں بگڑ جاتی ہیں، نتیجہ غلط اخذ کر لیا جاتا ہے اور جو چیز اچھی تھی وہ بگڑ کر کے لوگوں کے سامنے آنے لگتی ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے کچھ علماء عدالت صحابہ کو موضوع بحث بنائے ہیں۔ عدالت صحابہ، آپ جانتے ہیں علمی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصول حدیث آپ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ بہت کم لوگوں نے مخالفت کی، بعض معتزلہ، خوارج اور شیعہ نے مخالفت کی ہے، لیکن جنہیں ہم علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں
عدالت صحابہ کو تقریباً ان کا اتفاق ہے، اور پھر اتفاق ہے آپ صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عدالت کو بیان فرمایا ہے، احادیث نبویہ میں ان کی عدالت کا بیان ہے۔ نصوص شرعیہ سے علماء نے ان کی عدالت کو اخذ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، کچھ آیتیں میں اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ اہل علم ہے، ظاہر کی عوامی تقریر نہیں ہے، اس لیے وہ بہو آیات کا ترجمہ ضروری نہیں ہے، آپ سمجھیے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار جیسے سابقون اولون جو صحابہ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ دو طرح کے لوگ ہیں، مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں اپنی رہائش اختیار کی، اور ہجرت کیوں کی یہ بات بھی بالکل واضح ہے۔ مکہ میں اسلام کے عمل کرنا مشکل ہو گیا، مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس وقت ان کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہو گیا، اس لیے کہ مکہ میں رہ کر کے وہ اسلام کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تبلیغ تو دور کی بات، بہت سارے لوگوں کو اپنے دین کو، اسلام کو چھپانے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے لوگوں نے اذیت کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو پوشیدہ نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی آئے، جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور مدینہ میں جو مسلمان ہو چکے تھے مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں مسلمان ہو چکے تھے، اسلام یہاں بہت ہے چکا تھا۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے تو ان کے ساتھ انصار صحابہ کا کیا سلوک تھا آپ جانتے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر فرمایا۔ مہاجرین جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے نکالے گئے، یعنی ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے والے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے لوگ ہیں یہ، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مدینہ میں اپنی جگہ بنائی اور ایمان کے اندر اپنی جگہ بنائی، ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی۔ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ مدینہ سے ہجرت، مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ آئے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد، یہ لوگ یعنی مدینہ کے انصار
مکہ سے ہجرت کرتے آنے والے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان کو یہاں مال فیض دینے کی بات کہی گئی ہے، اوپر سے ارشاد ہے جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال فیض دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور اپنے نفس سے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور ایمان کے اندر یہ مضبوط ہے، ایمان کے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو اگر انہیں چھوڑ کر کے ان کو اگر مان دے دیا جائے تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اپنے نفسوں کے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کریمہ کے بھی اگر غور کیجیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو خیر امت سے تعبیر کیا، تم بہترین امت ہو، اور ظاہر ہے کہ امت میں سب سے پہلی جماعت، امت محمدیہ میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی جماعت۔ آپ جانتے ہیں کہ امت کا سب سے پہلے خلاف صحابہ کرام سے ہوگا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط ہونا یہ تاریخ کا کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تاریخ کی اوقات ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت کو بنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، بس جو لوگ مومنین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، صرف میں اسی نقطے پہ بات کروں گا، پوری آیت کا ترجمہ سمجھیے۔ مومنین کے طریقے سے جو لوگ ہٹ جاتے ہیں، ظاہر ان کا انعام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو سب سے پہلے یہاں مومنین کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ محمد رسول اللہ الذین آمنوا وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار سے سخت ہیں، اور آپس میں رحمت ہے، آپسی محبت اور ہمدردی ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، ان کے پیشانے کے سجدے کے نشانات ہیں۔ بہت سارے نصوص ہیں قرآن کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی صحابہ کرام کی تعریف سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالی دینے سے منع کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو،
तुम वहां पहाड़ के बराबर में अगर सोना खर्च करोगे तो उनके एक मुठ या साथ भी नहीं होगा। मामूली उनकी नेकी तुम्हारी नेकियों के मुकाबले में बहुत बड़ी है। साहबा को गाली देने से, बुरा भला कहने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बाकायदा आपने बुखारी पढ़ा है, मुस्लिम पढ़ रहे हैं और हदीस की किताबें पढ़ रहे हैं, किसी भी हदीस की किताब आप उठाइए, मुहद्दिसीन ने साहब किराम की फजीलत में बहुत सारी अहादीस जमा की है। बाकायदा नाम के साथ ही उनकी फजीलत वाली है। खुलफाए राशिदीन की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम मेरी सुन्नत को और हिदायत क्या खुलफा की सुन्नत की पैरवी करो, उनके तरीके पे चलो। और कुरानी आयत के अंदर भी आपने देखा कि सहाबा किराम के रास्ते से, मोमिनीन के रास्ते से जो हट जाते हैं, अल्लाह ताला उनको उधर ही फेंक देता है जिधर वो जाना चाहते हैं और उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला से राजी हुआ तो अल्लाह से राजी हुए। इस तरह के और भी नुसूस हैं। इन्हीं नुसूस से ये बात साबित होती है कि सहाबा आगे थे और आप जानते हैं कि सहाबा की तारीफ क्या है। सही तारीफ, मुत्तफक़ अलैह तारीफ ये है कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में उसकी मौत हुई। ईमान की हालत में देखा और ईमानी की हालत में उसकी मौत हुई। अब ये देखना इसकी कोई हद नहीं है। चंद साथ में अगर किसी ने देख लिया तो वो सहाबी है और लंबी मुद्दत तक आपके साथ ध्यान रहा, आपकी सोहबत रही, आपसे सुना रहा, आपकी मजलिसों में बैठे, आपसे इस्तिफादा किया, कुरान और हदीस की बातें सीखी। जाहिर है इस एतबार से, इल्म और फजीलत के एतबार से, तक़वा और तहारत के एतबार से एक दूसरे की फजीलत है। एक सहाबी दूसरे से अफजल हो सकता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सहाबी गैर आलिम है। अरे बात नहीं कहेगी, हम जो आलिम कहते हैं, अदालत सहाबा के कायल हैं, इसका माना, इसका मफहूम कोई ये न समझे कि हम सहाबा कराम को मासूम और खता समझते हैं। मासूम और खता एक अलग चीज है, ये सिर्फ अंबिया को हासिल है, ये मकान उसके दर्जा सिर्फ अंबिया को हासिल है। किसी भी नबी का कोई शख्स, कोई फर्द मासूम और खता नहीं हो सकता, यानी गुनाह उससे सरजद हो सकता है। तौबा का भी दरवाजा खुला रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहाबा किराम में भी बाद लोगों से बाद ऐसी गलतियां हुई कि उनको बाइकाट तक कर दिया गया, लेकिन फिर अल्लाह तआला ने तौबा कबूल कर ली और सच्चे पक्के मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो गए। तो मासूम इससे न जोड़ा जाए। अदालतें सहाबा आदित का माना जानते हैं, हदीस पढ़ते हैं, यानी उनकी बातें हमारे लिए मोतबर हैं, उनकी शख्सियत हमारे लिए मोतबर है, उनकी बातें हम कह सकते हैं। इसलिए हदीस पढ़ते हुए आप ये सुनते हैं साथ से कि अगर ये हदीस किसी सहाबी की है और सही सनद से साबित है, सही सनद से जिस मुहद्दिस ने उस हदीस को नकल किया है, उस मुहद्दिस से लेकर के सहाबी तक
اگر رجال اچھے ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، تو حدیث معتبر ہے، قابل عمل ہے، لائق احتجاج۔ اور آپ غور کیجیے عزیز طلبا، اگر صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کر دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل نہیں ہیں، یہ عدالت کی بات تمام صحابہ کرام میں فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اختیار کر لی یا صحیح راستے سے ہٹ گئے، بعض ان کے کفر کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی باتوں کو پھیلایا جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ باتیں آج پھیلائی جا رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک، یہ سارے جو اسباب اور ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے یہ باتیں عام لوگوں میں جا رہی ہیں اور اس کا نتیجہ غلط سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، یہاں تک تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے اور وہ انسان تھے، ان کی ساری باتیں ایسے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ بعض نے اس طرح کی باتیں اٹھائی اور اصل کی باتیں آج کہاں سے ہیں؟ مستشرقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مستشرقین کی جماعت یہ ایسی جماعت ہے جس نے ہر دور میں اسلام کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلامی تعلیمات کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس کو سب سے مضبوط ہتھیار ملا، وہ یہی کہ جو ناظرین ہیں، جو اسلام کو نقل کرنے والے ہیں، اسلامی اساس اور اسلامی بنیادوں کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کے شخصیت کو مجروح کر دو۔ اور ان کی عدالت میں انہوں نے سوال اٹھائے، صحابہ کرام کے درمیان جو بات اختلافات ہوئے مشاورات صحابہ، اس کو اٹھایا، اس کو حل کیا اور اس طرح سے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اور افسوس کہ ہم مسلمانوں کے بھی کچھ متجدد قسم کے لوگ، اپنے آپ کو ایک کرنے والے لوگ اس قسم کی باتیں آج اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس باتیں کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے، یہ صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کر لیا پھر کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ انہوں نے کبھی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت اور رشوت کے مقام پہ پہنچ گیا، وہ دنیا میں کھائے اور اس رشوت کو، اس دعوت کو انہوں نے پوری دنیا میں عام کیا۔ یہ صحابہ کرام اگر ان کی شخصیت کو آج مجروح کر دیں اور کس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھے، ان سے بھوک ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اسلام کے ان سے نقل ہو کر کے ہم تک پہنچا ہے، وہ صحیح ثابت نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے اسلام کے عمل کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کو جو ہم کو پیش کیا جائے۔ یہ اب مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اگر یہاں تک بات نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم صحابہ کرام کی عدالت سے مجروح کر رہے ہیں۔ بات یہ باتیں کہہ دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام لگایا کہ انہوں نے آدمی حدیث سے بیان کیا اور آدمی سے کوٹ کر کے لوگ ملتا ہے لوگ ملتا ہے ڈالے کا الفاظ خبرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی رسول کے سلسلے میں اس قسم کا عقیدہ آپ ہمارے اسلام کے بیانات کو کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ نے پڑھی ہیں، علماء نے لکھا کہ کہیں کہ اگر کوئی صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان پہ کام کر رہا ہے، تو وہ زندیق ہے، زندیق۔ صحابہ کرام کی شخصیت کو نشانہ بنانے والا شخص کوئی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج غیروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں بھی جو فرقے اسلام سے ہٹے ہوئے، اسلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے
تاکہ ہماری شخصیت ہماری ہو، بڑی ہو، سب میں ہم مقبول ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کے لیے یہ تجویز رکھی کہ آپ ہماری باتیں ہم مان لیتے ہیں اور ہماری باتیں مان لو اور پھر اس طرح سے مل جل کر کے ہم چلیں۔ لیکن یہ اسلام یہ اللہ کی طرف سے منزل دین ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اصول اور ضابطے سب سے بہتر ہے۔ کوئی بھی ضابطہ کسی بھی شریعت دین کا، کسی بھی مذہب کا یا کسی کی شخصیت کا بنایا ہوا کوئی بھی ضابطہ اسلام سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ غیروں کی حمایت حاصل کریں، اسلام کے قائم رہیں اور اسی میں ہماری عزت ہے، عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو عزت اور غلبہ کیا ہے وہ ایمان کے ساتھ مضبوط ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غلبہ دے گا اور کسی کی بھی حمایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کر دیا پوری دنیا راضی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے میں چلے پوری دنیا ہمارے طریقے ہو سکتی ہے، لیکن عزیز طلبا منہج سے ہٹ کر کے ہم کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بات مسلم مصنفین نے بھی غیروں کی حمایت کے لیے کچھ صحابہ کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتے ہوئے دیگر صحابہ کو انہوں نے تجزیہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ خلافت الملوکیت ایک کتاب آئی تھی، اس کا جواب حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے دیا۔ خلافت الملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت اور بھی انہوں نے لکھا، یہ ساری کتابیں آپ پڑھیے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بھی کچھ شکوک اور شبہات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، یقیناً اس طرح کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس موقف کو بھی آپ جاننے کی کوشش کیجیے اور پڑھیے، مطالعہ کیجیے اور سے اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ضرورت ہے کہ آپ کو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو ہمیں اپنے بیانات سے اور اپنی تقریروں سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو آج کی جا رہی ہیں، بلکہ صحابہ یہ عادی لوگ ہیں، ان پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس شریعت کو جو ہم لوگ پہنچایا بالکل صحیح سارے پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا۔ یہ منتخب لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اس لیے یہ موجودہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازے، صاحب اسلام کی اور جو بھی علماء اسلام ہے، ائمہ اسلام ہے، ان سب سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ اور ہماری موت ہے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله تعالى